بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد. دیکھو بچوں، اب آ گیا جناب علی. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اور وہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ نمبر 7. اگر کسی نے کچھ روپے پیسے امانت رکھوائے تو بعین ہی انہی روپے پیسوں کا حفاظت سے رکھنا واجب ہے. نہ تو اپنے روپوں میں ان کا ملانا جائز ہے اور نہ ان کا خرچ کرنا جائز ہے. میں نے آپ کے پاس کیا کیا؟ میں نے آپ کے پاس جو ہے نا 10,000 روپے رکھوائے، ٹھیک ہے نا، 500 کے نوٹ تھے. آپ کو میں نے 20 نوٹ ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ امانت ہے نا، تو آپ نے وہی پیسے کیا کرنے ہیں؟ آپ نے سنبھال کے رکھ دینے ہیں، کیونکہ یہ امانت ہے. امانت کا مطلب کیا ہے بچوں؟ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، وہ ہلاک ہوتے ہیں، تو آپ ضامن نہیں بنو گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس میں سے سمجھ گئے ہو نا بات کو. تو یہ اس وجہ سے تو یہ جو ہے نا، تو انہی پیسوں کا کر دو، رکھ دو، سنبھال کے رکھ دو، ٹھیک ہے نا. یہ نہ سمجھو کہ روپیہ روپیہ سب برابر، لاؤ اس کو خرچ کر ڈالیں، جب مانگے گی تو اپنا روپیہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. البتہ اگر اس نے اجازت دے دی تو ایسے وقت خرچ کرنا درست ہے. لیکن اس کا یہ حکم ہے کہ اگر وہی روپیہ تم الگ رہنے دو تب تو امانت سمجھ جائے گا، اگر جاتا رہا تو تاوان نہ دینا پڑے گا. اور اگر تم نے اجازت لے کر اسے خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارے ذمے قرض ہو گیا، امانت نہیں رہا. لہٰذا اب بہرحال تم کو دینا پڑے گا. اگر خرچ کرنے کے بعد بھی تم نے اتنا ہی روپیہ اس کے نام سے الگ کر کے رکھ دیا، ہاں، تب بھی وہ امانت نہیں، وہ تمہارا ہی روپیہ. اگر چوری ہوگا تو تمہارا گیا، اس کو پھر دینا پڑے گا. غرض یہ کہ خرچ کرنے کے بعد جب تک اس کو ادا نہ کر دو گی تب تک تمہارے ذمے رہے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھو، آسان زبانی سمجھاتا ہوں. زبانی کیا ہے؟ جناب میں نے آپ کو 20,000 روپے رکھوائے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. 500 روپے کے 20 نوٹ تھے. 10,000 روپے رکھوایا، 20 نوٹ تھے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لاکر کے اندر کیا کرتے ہیں نا، اس کو لاکر کے اندر بند کر کے وہی پیسے آپ نے رکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے نا. تب تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ امانت سمجھیں گے. اگر آپ نے کیا کر دیا، اگر آپ نے وہ خرچ کر دیے پیسے، آپ نے کہا 500 کے نوٹ آ رہے ہیں، چلو جی ایسے کرتے ہیں کہ جناب اس کی بجائے آپ نے کہا یہ 10,000 بنتے ہیں تو 5,000 کے 2 نوٹ رکھ دی اور آپ نے وہ 500 کے نوٹ اٹھا لیا وہاں سے. تو جناب علی اب کیا ہے؟ اب یہ امانت نہیں رہے وہ 10,000 آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ پیسے ہلاک ہو گئے تو آپ ضامن ہوں گے. اب آپ کو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مجھے 10,000 آپ کو ہر حال میں دینے ہی دینے پڑیں گے، اگرچہ میں نے آپ کو اجازت بھی دی ہوئی ہو. اگرچہ میں نے آپ کو اجازت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے آپ خرچ کر سکتے ہیں. اگر اجازت نہیں دی تب تو آپ گنہگار بھی ہو رہے ہیں کہ آپ نے کیا امانت میں خیانت کی ہے، اگر اجازت نہیں دی ہوئی تھی. اور اگر اجازت دی ہوئی تھی تو آپ گنہگار تو نہیں ہو رہے. لیکن کیا ہو گیا؟ جب آپ خرچ کر دیں گے تو اب آپ کے ذمہ یہ کیا ہو جائے گا؟ قرض ہو جائے گا، اور آپ کو بہرحال مجھے ہر حال میں دینا ہی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو غلط ہے نا. جب کسی اور کے پیسے جب آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو آپ نے اس کو علادہ رکھنا ہے، آپ نے اس کو علادہ رکھنا ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ اسے کہو، جب آپ کو کوئی امانت رکھوا رہا ہو نا تو آپ اسی طرح کہہ دو کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، بس. مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے 1,00,000 روپے امانت رکھوایا تو آپ کہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، تاکہ آپ خود اپنی مرضی سے وہ لینا چاہ رہے ہو نا، تاکہ آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو. لیکن قرض کہنے کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو ہر حال میں اس کو ادا کرنے پڑیں گے پیسے جو ہے نا. امانت ہوتے آپ رکھ دیتے اس کو سنبھال کے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرتے، خدا نہ خواستہ وہ کیا ہو جاتے، اگر ہلاک ہو جاتے تو آپ کیا نہیں بنتے؟ ضامن نہیں بننا تھا آپ نے. بات سمجھ گئے ہو؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اچھا، اس لیے جب بھی کوئی بندہ آپ کو دے پیسے وغیرہ تو اس کو عین بھی عین ہی اس کو کیا کرو، پھر رکھو. یا تو لو ہی نہ کسی سے، آپ کہو کہ جناب علی یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے ہم تو اس میں سے نہیں کر رہے. اگر لے لیے تو پھر اس کو ایسا کرنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 8. 100 روپے کسی نے تمہارے پاس سامان رکھوا ہے، اس میں سے 50 تم نے اجازت لے کر خرچ کر ڈالے، 50 آپ نے خرچ، تو 50 روپے تمہارے ذمہ قرض ہو گئے اور 50 کیا ہو گئے؟ امانت. اب جب تمہارے پاس روپے ہوں گے تو اپنے پاس کے 50 روپے سامان کے بعد 50 میں نہ ملاؤ. اگر اس میں ملا دو گی تو بھی وہ امانت نہ رہیں گے، یہ پورے 100 روپے تمہارے ذمے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ نے کیا کر دی ہے؟ وہ 100 روپیہ کیا کر دی ہے آپ نے؟ 50 ملا دی اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. 50 ملا دیے تو اب وہ کیا ہو گئے؟ اب 100 کے 100 کیا ہو گئے؟ اب آپ کو قرض ہو گئے. اچھا، تو یہ پورے 100 روپے تمہارے ذمہ ہو جائیں گے. جاتے رہے تو پورے 100 دینے پڑیں گے، کیونکہ امانت کا روپیہ اپنے روپے میں ملانے سے امانت نہیں رہتا بلکہ قرض ہو جاتا ہے اور ہر حال میں دینا پڑتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا تھا؟ اس کے 50 سے زیادہ رکھتے، اپنے 50 آپ کو زیادہ رکھتے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے اب میں نے 10,000 روپے آپ کو دیا تھا، آپ نے کہا جی مجھے 1,000 روپیہ چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ استعمال کر لیں. آپ نے 1,000 روپیہ خرچ کر لیا اس میں سے، تو باقی 9,000 امانت ہے اور 1,000 آپ پہ کیا ہے؟ قرض ہو گیا.
اب آپ نے 1000 روپے اس میں ڈالنا نہیں ہے. اگر آپ نے ان کے ساتھ ڈال دیا ہے تو اب 10 کے 10,000 آپ پہ قرض ہو گئے. ٹھیک ہے جی, 1 منٹ ذرا, 1 منٹ. ٹھیک ہے. اچھا, صدقے کے لیے کوئی پیسے دے رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے, وہ امانت ہے نا آپ کے پاس, تو آپ نے اس کو علادہ رکھنا ہے. صدقے کے لیے کسی نے پیسے دیے آپ کو, کسی نے آپ کو کہا کہ یہ فلانے کو دے دو, فلانے کو جا کے دے دینا یار, یہ پیسے آپ پکڑا دے اس میں سے, یہ سارے کیا ہیں, یہ آپ کے پاس امانت ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو, ان کو علادہ رکھنا ہے آپ نے, اور والٹ کے اندر ہی کسی جگہ کے اوپر کسی اس کے اندر جو ہے نا سائڈ پہ کر کے رکھ لو, یعنی پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیسے کیا تھے, یہ امانت والے پیسے ہیں. اچھا, یہ امانت والے, یہ پتا ہونا چاہیے. آپ کلیئر کٹ, یا اس پہ کوئی نشان لگا لو, کوئی اس پہ پرچی لگا لو, اس پہ کچھ وہ کر کے اس کو ایسا کر دو تاکہ پتا چل جائے کہ یہ کیا ہے, یہ والے صدقے کے پیسے تھے. تو ایسے کرنا کر پڑے گا آپ کو. تم نے اجازت لے کر اس کے 100 روپے اپنے 100 روپے ملا دیے تو وہ سب چاہے روپیہ دونوں کی شرکت میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اگر 100 روپیہ لیا اور اب کیا ہوا, آپ کا 100 روپیہ آپ کا اپنا تھا, تو وہ سب روپیہ دونوں کی شرکت میں ہو گیا. اگر چوری ہو گیا تو دونوں کا گیا, کچھ نہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر اس کو یہ کہہ دیا نا کہ جناب میں اپنے پیسوں میں ملا لوں اس کو, ٹھیک ہے نا, آپ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ملا لیں آپ جو ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, جب آپ نے یہ کہا, امانت نہیں تھی, امانت تو تھی لیکن آپ نے کہا کہ بھائی میں اپنے پیسوں میں ملا لوں اس کو اپنے ساتھ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر قرض ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, جیسے ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے, اکاؤنٹ میں جب ڈال دیا, ٹھیک ہے نا, اب اکاؤنٹ کے اندر کیا ہو گئے, ڈل گئے ہیں, تو آپ کے پیسے اور اس کے پیسے کیا ہو گئے, مکسچر ہو گیا. اگر چوری ہو گیا تو کچھ نہ دینا پڑے گا. اگر اس میں سے کچھ چوری ہوگا, کچھ رہ گیا, تب بھی آدھا اس کا گیا آدھا اس کا گیا. مثال کے طور پہ 200 روپے بن گئے تھے, تو 100 روپے چوری ہو گئے تو آدھا اس کا گیا آدھا اس کا. اگر 100 ایک کے اور 200 ایک کے, تو اس کے حصے کے موافق اس کا جاوے گا. یعنی مطلب ہے کہ اس نے 100 روپیہ مجھے دیا تھا, 200 میرے تھے, تو کتنا 33% بن گیا نا, 30%. مثلا اگر 12 روپے جاتے رہے تو 4 روپے ایک 100 روپے والے کے اور 8 روپے 200 والے کے. ٹھیک ہے نا. یہ حکم اسی وقت ہے جب اجازت سے ملائے ہو. اگر بغیر اجازت کے اپنے روپے میں ملا دیا تو اس کا وہی حکم ہے جو بیان ہو چکا, امانت کا روپیہ بلا اجازت میں روپے میں ملا دینے سے قرض ہو جاتا ہے, اس لیے اب وہ پیسہ امانت نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا, تو جو گیا تمہارا گیا, اس کا روپیہ اس کے بہرحال دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو بات کو, جو آپ رکھوا رہے ہو اس سے اجازت لے کے کہہ رہے ہو, وہ کہتا ہے کہ جناب عالی, یا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بندہ ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کو خود پتا ہے, ٹھیک ہے, تو اجازت ہی ہے نا, تو خود ٹرانسفر کی ہے اس کے اندر سے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ کوئی بینک کیا ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, اور وہ بینک کر بھاگ جاتے ہیں بینک والے. ٹھیک ہے, تو اب پیسہ آپ اس نے 1,00,000 روپے رکھوایا ہوا تھا, تو اب کیا ہے, وہ اس کا گیا, اب آپ ضامن نہیں ہو اس میں سے, اکاؤنٹ کے اندر جو اس نے ٹرانسفر کیا تھا. مسئلہ نمبر 10, کسی نے بکری یا گائے وغیرہ امانت رکھوائی تو اس کا دودھ پینا یا کسی اور طرح اس کا کام درست نہیں, البتہ اجازت سے یہ سب جائز ہو جاتا ہے, بلا جتنا دودھ پیا اس کے دام دینے پڑیں گے. کسی نے بکری یا گائے آپ کے سامان کے طور پر رکھوائی ہوئی تھی, ظاہر بات ہے وہ دودھ دیتی ہے, اب آپ دودھ استعمال کر رہے ہیں اس کو اور خود استعمال کر رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. ہاں اجازت دے دے تو پھر آپ کے لیے کیا ہے, لیکن اب کیا کریں گے بھائی, امانت رکھوائی, دودھ تو آئے گا ہی آئے گا, اور وہ اگر دودھ نہ نکالا جائے تو اس کے تھن خراب ہو جاتے ہیں گائے وغیرہ کے, بکری وغیرہ کے, تو اس صورت میں کیا کرتے رہو گے, نکال کے آپ بیچتے رہو گے, وہ بیچ کے اس کو دیتے رہو گے. ٹھیک ہے نا, اس میں سے آپ کو اس کے پیسے جمع کرتے جاؤ گے, اور وہ بھی آپ کا ضمانت ہوتا جائے گا وہ پیسہ بھی. مسئلہ نمبر 11, کسی نے ایک کپڑا یا زیور چارپائی وغیرہ رکھوائی, اس کی بلا یا اس کا برتنا درست نہیں ہے. جس نے کسی نے کپڑا آپ کا رکھا ہے, زیور رکھا ہے, تو اچھا, یا زیور پہننا یا چارپائی پر لیٹی بیٹھی اور اس کے برتنے کے زمانے میں کپڑا پھٹ گیا یا چور لے گیا, یا زیور چارپائی وغیرہ ٹوٹ گئی یا چوری ہو گئی, تو تاوان دینا پڑے گا. البتہ اگر توبہ کر کے پھر اس نے حفاظت سے رکھ دیا, پھر کس طرح ضائع ہوا, تو تاوان نہ دینا پڑے گا. ان میں تھوڑا سا فرق ہے, پیسوں کے اندر اس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ جو چیزیں رکھوائی ہیں نا کسی نے, آپ کے پاس زیور ہے, کپڑے ہیں, آپ نے زیور پہن لیے, شادی آ رہی تھی, شادی پہ پہن کے چلے گئے, اب واپس آئے تو خیال آئے, او ہو یہ تو غلط کام کیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اگر تو پہننے کی حالت کے اندر کیا ہوا, چوری ہو گیا, تو اب آپ ضامن ہو گئے, لیکن آپ نے توبہ کر کے دوبارہ سے اس جگہ کے اوپر دوبارہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہو گیا, یہ اب آپ ضامن نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے, وہاں جیسے لاکر میں لوگ رکھواتے ہیں, ایک بندے نے لاکر کھولا ہوا ہوتا ہے, آپ کو, آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے کسی بہن بھائی نے آپ کو رکھوا دیا اپنا زیور, کہ یہ ایسا کرو اپنے لاکر میں رکھ لو. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ کے پاس کیا ہے, وہ امانت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو استعمال کر رہے ہو تو اس میں سے کیا ہوگا, اس وقت ضامن بنو گے, اس کو پھر رکھ دو واپس جگہ پہ.
صندوق میں سے امانت کا کپڑا نکالا کہ شام کو یہی پہن کر فلانی جگہ جاؤں گی، پھر پہننے سے پہلے ہی وہ جاتا رہا تو بھی تاوان دینا پڑے گا. صندوق سے نکال لیا تھا، بھی پہنا نہیں تھا، تب بھی آپ کیا ہوگے؟ ضامن بنو گے. امانت کی گائے یا بکری وغیرہ بیمار پڑ گئی، تم نے اس کی دوا کی، اس دوا سے وہ مر گئی تو تاوان دینا پڑے گا. گائے بکری آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی کسی نے، آپ نے دوائی کی اس کی، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ مر گئی بیچاری، تاوان دینا. اگر دوا نہ کی اور مر گئی تو تاوان نہ دینا پڑے گا. آپ نے دوائی کوئی نہیں کی ہے، کوئی اس کو علاج وغیرہ نہیں کروایا، اور وہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ تاوان ہی دینا پڑے گا. اب آپ کہیں گے پھر کیا کریں؟ بھائی اس کو خبر دو کہ آپ کی گائے یا بکری کیا ہے؟ بیمار ہے. کیا کرنا کیا ہے بتاؤ، پھر وہ جو بتائے پھر اس کے مطابق کرو، بغیر پوچھے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں سے بس آپ نے تصرف کر دیا نا، چاہے وہ بیماری سے مرے یا علاج سے مرے، جو مرضی ہے، آپ ضامن بن گئے. آپ نے کیوں تصرف کیا کسی کی امانت کے اندر؟ اگرچہ آپ اچھا کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر رہے تھے الٹے پھنس گئے ہیں. نیکی کرتے کرتے کیا ہو گئے؟ پھنس گئے ہیں. کیوں ہو گئے؟ کیونکہ کل کو وہ آ کے بندہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا، کہے گا نہیں جی میری گائے اتنی بیمار نہیں تھی، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو کیا کروایا ہے؟ اس کو فلاں ٹیکا لگوایا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو ہے نا بیمار اب پڑ گیا اس میں سے. مسئلہ نمبر 14، کسی نے رکھنے کو روپیہ دیا، تم نے بٹوے میں ڈال لیا، اچھا، یا اظہار بند میں باندھ دیا، لیکن ڈالتے وقت وہ روپیہ اظہار بند یا بٹوے میں نہیں پڑا بلکہ نیچے گر گیا، مگر تم یہی سمجھی کہ میں نے بٹوے میں رکھ لیا، تو تاوان نہ دینا پڑے گا. آپ کو کسی نے رکھوایا نا، اور آپ نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ آپ تو یہی سمجھے، یہ ہوتا ہے بعض دفعہ پرس میں کوئی چیز رکھ رہے ہیں، آپ نے اچھی طرح سے ڈال دیا، لیکن کیا ہوا؟ وہ گر گیا نیچے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہاں، لیکن ڈالتے ہوئے روپیہ بازار میں نہیں پڑا بس نیچے گر گیا، مگر تم یہ سمجھے کہ میں نے بٹوے میں رکھ لیا، تو تاوان نہ دینا پڑے گا. یہ تاوان نہیں، کیونکہ یہ کیا تھا؟ آپ نے طرف سے، اگرچہ آپ کی طرف سے تھوڑی سی بہت کوتاہی رہی ہے، لیکن اس میں تاوان آپ کے اوپر نہیں آئے گا. جب وہ اپنی مسئلہ نمبر 15، جب وہ اپنی امانت واپس مانگے تو تم کو دینا دینا واجب ہے، بلا عذر نہ دینا اور دیر کرنا جائز نہیں ہے. امانت مانگی ہے تو آپ کیا کرو؟ واپس کرو اس کو. اگر اسے امانت مانگی، تم نے کہا بہن اس وقت ہاتھ خالی نہیں، کل لے لینا، اس نے کہا اچھا کل ہی صحیح، تب تو خیر کچھ حرج نہیں. اور اگر وہ کل کے لینے پر راضی نہ ہوئی اور نہ دینے سے خفا ہو کر چلی گئی، اب وہ چیز امانت میں نہیں، اب اگر جاتی رہے گی تو تم کو تاوان دینا پڑے گا. آپ کو کسی نے کہا کہ جناب میرے پیسے واپس کر دیں، آپ نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں، کل میں دوں گا. وہ کہہ رہا نہیں بھائی ابھی واپس کر دو، امانت ہے دے دو مجھے. آپ کہہ رہے ہو نہیں ابھی میں مصروف ہوں. اب اگر خدا نہ خواستہ وہ پیسے چلے گئے تو اب ضامن بنیں گے آپ. تو آپ کو کیا کرنا تھا؟ ہاں اگر وہ کہتا چلو ٹھیک ہے کل ہی صحیح، تو پھر امانت ٹھیک تھی. کسی نے اپنا آدمی امانت مانگنے کے لیے بھیجا، تم کو اختیار ہے کہ اس آدمی کو نہ دو اور کہلا بھیجو کہ وہ خود ہی آ کر اپنی چیز لے جائے. مثال کے طور پر کسی نے اپنا نوکر بھیجا ہے کہ جی ہم نے آپ کے پاس وہ میں نے رکھی تھی آپ کے امانت، تو آپ اس نوکر کو دے دیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی. ٹھیک ہے نا؟ وہی آئے بندہ خود ہی آ کر چیز ہے، ہم کسی اور کو نہ دیں گے. اگر تم نے سچا سمجھ کر دے دی اور پھر مالک نے کہا کہ میں نے اس کو نہ بھیجا تھا، تم نے کیوں دی ہے؟ وہ تم سے لے سکتا ہے اور تم اس آدمی سے وہ شے لوٹا سکتی ہو. اگر اس کے پاس سے وہ شے جاتی رہی تم سے چاہیے تو تم اس سے دام نہیں لے سکتی اور مالک تم سے دام لے گا. آپ نے اس کے نوکر کو پکڑا دیے تھے، اس نے کہا میں نے تو نوکر کو بھیجا ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں دیا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہو؟ وہ چیز نوکر سے واپس لو اور پھر مالک کو پہنچاؤ. لیکن اگر کیا ہوا تھا، نوکر صاحب نے کیا کر دیا تھا؟ وہ اڑا دیے پیسے، جو بھی چیز تھی، کوئی چیز ضائع ہو گئی، اب آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ اس نوکر سے نہیں لے سکتے ہو. آپ کہو گے تو نے کیا کیا ہے، لیکن مالک آپ سے لے گا اس کا تاوان جو ہے، وہ آپ سے تاوان لے گا. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا اب آتے ہیں جی باب نزدہم. نزدہم ٹھیک ہے نا؟ 9. اچھا جی اب آگے جناب علی کہ 19واں باب آ گیا جی. اب کیا آ گیا؟ کہتے ہیں مانگے کی چیز. مانگے کی چیز جو ہے، کسی نے کوئی کپڑا یا زیور یا چارپائی برتن وغیرہ کوئی چیز کچھ دن کے لیے مانگ لی، کی ضرورت نکل جانے کے بعد دے دی جائے گی، تو اس کا حکم بھی امان کی طرح ہے. اب یہ ہے مانگنے کی چیز. ایسے ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کچھ چیز استعمال کرنی ہوتی ہے، چارپائی مہمان گھر میں آ گئے، آپ نے کسی سے کمبل منگوا لیا، چارپائی منگوا لی، یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ یہ مانگے کی چیز ہوتی ہیں. ان کا حکم کیا ہوتا ہے؟ امانت کا حکم ہوتا ہے. اچھا جو آپ کسی سے، اس کو کہتے ہیں آریتن کوئی چیز لینا. آریتن آپ اجارہ نہیں کر رہے، پیسوں پہ نہیں لے رہے، آپ مفت میں لے رہے ہو کس سے. کپڑا یا زیور چارپائی برتن کچھ چیز کچھ دن کے لیے مانگ لی، کی ضرورت نکل جانے کے بعد دے دی جائے گی، تو اس کا حکم بھی امان کی طرح ہے. اب اس کو اچھی طرح حفاظت سے رکھنا واجب ہے. اگر باوجود وقت جاتی رہی تو جس چیز تاوان لینے کا حق نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. بلکہ اگر تم نے اقرار کر لیا ہوگا اگر جاوے گی تو ہم سے دام لینا تب بھی تاوان لینا درست نہیں. البتہ اگر حفاظت نہ کی اس وجہ سے جاتی رہی تو تاوان دینا پڑے گا. اور مالک کو ہر وقت اختیار ہے جب چاہے اپنی چیز لے لے. تم انکار کرنا درست نہیں. اگر مانگنے پر نہ دی تو پھر ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس لیے احتیاط کریں. اگر کوئی چیز ضائع ہوگی نا تو کیا ہوگا یاد رکھو. کیا ہوگا جس بندے کا ہے تو اس میں سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی چیز جائے گی. سمجھ گئے ہو. آپ کی چیز گئی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوگا اب اگر وہ چیز اگر اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے کچھ ہو گیا تو اب آپ اسے نہیں لے سکتے. جناب میں نے آپ کے پاس اپنی چیز رکھوائی ہوئی تھی آپ نے یہ جو ہے نا یہ وہ ضامن نہیں بنے گا. ضامن نہیں بنے گا. اچھا مثال کے طور پہ جو ہے نا ایک آدمی کوئی چیز لے کر گیا آپ کی گاڑی لے کر گیا یا کوئی ایسی چیز خدا نہ خواستہ ہو کیا ہوگا گاڑی کو نقصان پہنچ گیا اور اس کو کوئی اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی تو نقصان آپ کا ہوا ہے اس بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ اپنی طرف سے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے کوئی بھلائی کر دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا ایک احسان ہوگا. مسئلہ نمبر 2 جس طرح برتنے کی اجازت مالک نے دی ہو اس طرح برتنا جائز ہے. اس کے خلاف درست نہیں. اگر خلاف کرے گی تو جاتے رہنے پر تاوان دینا پڑے گا. جیسے کسی نے اوڑھنے کو دوپٹہ دیا تو اس کو بچھا کر لیٹی اس لیے خراب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یا چارپائی پر اتنے آدمی لد گئے کہ وہ ٹوٹ گئی یا اس کو لوٹا. اچھا جی تو کہتے ہیں وہ ٹوٹ گئی یا اس کو لوٹا کر نہ دوں گی. اچھا جی یہ شیشے کا برتن آگ پر رکھ دیا تو ٹوٹ گیا. شیشے کا برتن تھا آپ نے اس کو دیا آپ نے اس کو سمجھایا تھا کہ جناب علی اس کو مائکرو ویو میں نہ رکھنا. اچھا یہ مائکرو ویو والا نہیں ہے. اس نے کیا مائکرو ویو میں رکھا اور ٹوٹ گیا تو اب کیا ہوگا. یا کچھ ایسی خلاف بات کی تو تاوان دینا پڑے گا. اس طرح اگر چیز مانگ لائی اور یہ بدنیتی کی کہ اب اس کو لوٹا کر نہ دوں گی بلکہ ہضم کر جاؤں گی تب بھی تاوان دینا پڑے گا. کوئی چیز لی اور کہتے ہیں بس اب اس کو نہیں دینا اب وہ چیز ہلاک ہوگی تو زمان دینا پڑے گا. اس یہ ضامن ہے اللہ کے ہاں جو ہے. سمجھ گئے ہو نا بات کو. تو جو جس طرح استعمال کرنے کا حق ہے ویسے ہی اس کو استعمال کرے. لوگ کیا کرتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں لیکن دوسروں کی چیز جب استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بڑے گندے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا. تو دیکھو اب ابھی آئیں گی چیزیں کہ کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے مثال کے طور پہ جو پیرنی وغیرہ آتی ہے کھیر وغیرہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ خاص اس کا ایک وہ ہوتا ہے اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ابھی آئے گا. مثلا نمبر 3 ایک یا دو دن کے لیے کوئی چیز منگوائی تو اب ایک یا دو دن بعد پھیر دینا ضروری ہے. جتنے دن کے وعدے پر لائی تھی اتنے دن کے بعد اگر نہ پھیرے گی تو جاتے رہنے میں تاوان دینا پڑے گا. کسی نے آپ نے کہا یار 2 دن کے لیے یہ چیز دے دو کوئی برتن دے دو اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب آگے جی مسئلہ نمبر 4 جو چیز مانگ لی ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر مالک نے زبان سے صاف کہہ دیا کہ چاہے خود برتو چاہے دوسرے کو دو. مانگنے والے کو درست ہے کہ دوسرے کو بھی برتنے کے لیے دے دیے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کیا مانگا کوئی بالٹی مانگی اس نے کہا خیر ہے چلو جی آپ کیا کر سکتے ہو آپ بھی استعمال کر سکتے ہو اور کسی اور کو بھی آپ بالٹی دے سکتے ہو استعمال کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا تو آپ دوسرے کو بھی دے سکتے ہو. بات سمجھ رہے ہو نا. دوسرے کو بھی دیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے ہو نا بات کو. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں سے بھی آپ اس کو بھی دوسرے کو بھی دے سکتے ہو. لیکن اچھا جی مانگنے والی دوست ہے کہ دوسرے کو بھی برتنے کے دیتے. اس طرح اگر اس نے صاف تو نہیں کہا مگر اس سے میل جو ایسا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ ہر طرح اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بھائی وغیرہ ہے بہن ہے جن کی چیزیں آپ کیا کرتے رہتے ہو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی اور کو بھی دے دیتے ہو برتنے کے لیے اور وہ تو خفا نہیں ہوتا تو آپ دے سکتے ہو تب بھی یہی حکم ہے. اور اگر مالک نے صاف منع کر دیا کہ دیکھو تم خود برتنا کسی اور کو مت دینا تو اس صورت میں کسی طرح درست نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو آپ کو دے رہا ہوں کسی کوئی اور استعمال نہیں کرے گا یہ تو اب کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا دوسرے کو برتنے دی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ تو دوسرا دوست نہیں کہ دوسرے کو برتنے کے لیے دی جائے. اور اگر مانگنے والی نے یہ کہہ کر منگائی ہے کہ میں برتوں گی اور مالک نے دوسرے کے برتنے سے منع نہ کیا اور نہ صاف اجازت دی تو اس چیز کو دیکھو کیسی ہے. آپ نے کہا کوئی چیز مانگی ہے اور آپ نے کہا کہ جی مجھے ذرا دے دیں میں خود استعمال کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے نا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے
استعمال کرنا ہے، کسی اور کو نہیں دینا، اس نے صاف نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں گے کہ اگر وہ ایسی ہے کہ سب برتنے والے اس کو ایک ہی طرح برتا کرتے ہیں تو برتنے میں فرق نہیں، تب تو خود بھی برتنا درست ہے اور دوسرے کو برتنے کے لیے دینا بھی درست ہے. اور اگر چیز ایسی ہے کہ سب برتنے والے ایک طرح سے نہیں برتا کرتے بلکہ کوئی اچھی طرح برتتا ہے کوئی بری طرح، تو ایسی چیز تم اس کو کے برتنے کے واسطے نہیں دے سکتی ہو، ٹھیک ہے، تم اس کو برتنے کے لیے نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے نا. مثال کے تو میں نے کہا بالٹی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یار بالٹی میں نے استعمال کرنی ہے، تو عام طور پہ بالٹیاں کیا ہوتے ہیں سارے ایک طرح استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کر دیا اپنی ہمسائی کو پکڑا دی، اس نے استعمال کر لیجیے، اس نے کہا آپ سے مانگی تھی، اس نے کہا کہ دے دیں، تو آپ نے اس کو آگے دے دی، تو یہ کیا ہے، یہ گنجائش کا پہلو ہے. لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جہاں سارے اس کو ایک طرح سے نہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے نا، کوئی زیادہ برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کو، تو پھر دینا جائز نہیں ہوگا اس میں سے. اس طرح اگر یہ کہہ کر منگائی کہ ہمارا فلانا رشتے دار یا ملاقاتی برتنے کا اور برتے گا، اور مالک نے تمہارے برتنے نہ برتنے کا ذکر نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اول قسم کی چیز تم بھی برت سکتی ہو اور دوسری قسم کی چیز تم نہیں برت سکتے. مثال کے طور آپ نے رشتے دار کے لیے منگوائی تھی تو اس میں صرف وہی برتے کا جس کا برتنے کے نام سے منگوائی ہے. اور اگر تم نے یوں ہی منگا بھیجی، نہ اپنے برتنے کا نام لیا نہ دوسرے کے برتنے کا، اور مالک نے بھی کچھ نہیں کہا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اول قسم کی چیز تو تم برت سکتی ہو اور دوسری کو برتنے کے لیے دے سکتی ہو. اور دوسرے قسم کی چیز میں یہ حکم ہے کہ اگر تم نے برتنا شروع کر دیا تب تو دوسرے کو برتنے کے واسطے نہیں دے سکتی، اگر دوسرے کو برتوا لیا تو تم نہیں برت سکتی. خوب سمجھ لیجیے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کہ جناب آپ نے ایک چیز منگوائی ہے، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا جناب یہ ذرا برتن بھجوا دیں، ذرا شیشے والے برتن بھیج دیجیے، ٹھیک ہے نا، شیشے والے برتن بھیج دیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں استعمال کروں گی یا میرے رشتے دار استعمال کرے گا. تو اب اگر آپ نے استعمال کر لیا تو آپ نے رشتے دار کو نہیں دے سکتے، اگر رشتے دار نے استعمال کر لیا تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو بات کو، کہ یہ بات یاد رکھنا. تاوان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تاوان کا مطلب اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، جتنے کی وہ چیز ہے نا اتنے کی مارکیٹ پرائس لگا کے کیا کریں گے، اس کو دیں گے، واپس کریں گے، ٹھیک ہے نا. وہ تاوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ پرائس لگا کے، ہاں کوئی ایک استعمال کر سکتا ہے، دونوں استعمال نہیں کر سکتے ایسی چیز کو. یہ بڑا لمبا مسئلہ تھا، اس کو دیکھ لینا، سمجھ لینا. مسئلہ نمبر 5، ماں باپ وغیرہ کسی کا چھوٹے نابالغ چیز کا مانگے دینا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں باپ اپنے نابالغ بچوں کی چیزیں کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو. ماں باپ وغیرہ کا کسی چھوٹے نابالغ کی چیز مانگ دینا جائز نہیں، اگر وہ چیز جاتی رہی تو تاوان ہے. اس طرح اگر خود نابالغ اپنی چیز دے دے تو اس کا بھی لینا جائز نہیں. کوئی نابالغ بچہ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، مثال کے طور پہ بیٹی کے نام پہ آپ نے کیا لیے ہیں، نابالغ بیٹی کے نام پہ آپ نے ٹاپس لے لیے، اور آپ نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے، سونے کے ٹاپس تھے، اس کو آپ نے مالک بنا دیا ہے، وہ مالک ہے. اب بیٹی کہتی ہے امی جی آپ پہن لیجئے ٹاپس، آپ نہیں استعمال کر سکتے. اچھا یاد رکھیں، اپنے بچوں کی، نابالغ بچوں کی چیز ان کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ، تو اسی لیے ان کو مالک نہ بناؤ، خود کیا کرو، آپ خود اپنے ملکیت میں رکھو، ان کو صرف استعمال کی اجازت دو. مثال کے طور پہ بچی ہے 10 سال کی ہے، تو آپ کہتے ہیں سونے کے چلو اس کو ٹاپس وغیرہ بنا دیے ہیں، تو وہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو چھوٹے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا کریں گے، ان کی بھی قیمت لگا کے اتنے بچوں کو کیا کرنا پڑے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں سے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کو مالک نہ بنائیں کسی چیز کا بھی، آپ خود مالک رہیں تاکہ آپ دے سکیں کسی کو. اور جو بندہ دیتا بھی ان کو تو ان کو بھی مسئلہ سمجھا دیا کریں، جو رشتے دار وغیرہ کرتے ہیں، وہ بچوں کے کپڑے آپ آ گئے جی، گفٹ آ گیا، آپ کیا کریں کہ جناب آپ ہمیں مالک بنایا کریں، بچوں کو مالک نہیں بنانا. اگر بچوں کو مالک بنا دیا تو ہم یہ بچوں کی چیزیں پھر کیا نہیں کر سکتے، کبھی بھی آگے نہیں دے سکتے. ایسے جو بچے پیسے جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو بچوں کی جو چیزیں ہیں تو بچوں سے آپ معافیاں مانگیں ساری، تو بچوں ہم نے آپ یہ چیزیں جو ہے نا ایسے ہی پیسے عیدی ملتی ہے بچوں کو، ماں باپ کیا کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں بس. وہ جی اس میں سے، اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو دی جا رہی ہے عیدی وغیرہ. بعض لوگ اصل میں ماں باپ کو دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز پہلے کر لینا چاہیے. وہ بھی نہیں کھا سکتے نا چیزیں، جو بچہ ہے بچے کے پاس چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے، وہ آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر بچہ مالک ہے تو آپ نہیں کھا سکتے اس سے، آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا. اس لیے مسئلہ نمبر 6، کسی سے کوئی چیز مانگ کر لائی گئی، پھر وہ مالک مر گیا، تو اب مرنے کے بعد وہ مانگے کی چیز نہیں، اب اسے کام لینا درست نہیں. اس طرح اگر وہ مانگنے والی مر گئی تو اس کے وارثوں کو اسے نفع اٹھانا درست نہیں ہے.
جو مانگنے والی ہے وہ مر گئی ہے، جس نے دی ہے وہ مر گئی، تو اب وراثت ہے نا، اب وراثت ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، اس کا اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے آ گیا، سمجھ گئے ہو؟ تو یہ کچھ ہے مسائل وغیرہ، تو یہ مسائل ذرا تھوڑے سے احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے اب جو آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں ان سے کیا کر لیں، ان سے کہہ دیں کہ جناب اس طرح کے معاملات اگر ہوئے ہوں گے تو کیا کر دینا، ہمیں معاف کر دینا،